بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے دن کے بارے میں جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں، یعنی ماہ سفر کا آخری بدھ۔ لوگ اسے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ کوئی اسے نجات کا دن سمجھتا ہے، کوئی اسے صحت یابی کی یادگار مانتا ہے، اور کچھ لوگ تو اسے خوشی کا دن سمجھ کر گھروں کو سجانے، نئے کپڑے پہننے، نہانے دھونے اور مختلف کھانے پکانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی اسلام میں اس دن کی کوئی دینی حیثیت ہے؟ کیا اس دن کو منانا کوئی سنت یا مستحب عمل ہے، یا یہ صرف ایک رسم ہے جو وقت کے ساتھ لوگوں میں پھیل گئی؟ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام میں مہینے، دن یا تاریخیں اپنی جگہ پر کوئی خاص اثر نہیں رکھتی جب تک کہ ان کی فضیلت قرآن یا صحیح احادیث سے ثابت نہ ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی سفر کے مہینے کو منحوس نہیں کہا، اور نہ ہی آخری بدھ کو کسی خاص عبادت یا تہوار کے طور پر منایا۔ اگر واقعی یہ دن کوئی اہمیت رکھتا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں، وہ ضرور اس دن کو خاص طور پر یاد کرتے یا اس پر عمل کرنے کا حکم دیتے۔ لوگوں میں ایک مشہور بات یہ بھی گردش کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیماری سے شفا سفر کے آخری بدھ کو ملی تھی، لیکن یہ بات تاریخی اور شرعی اعتبار سے بالکل درست نہیں ہے، بلکہ یہ تو سیرت کی مستند کتابوں سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری ربیع الاول کے مہینے میں شروع ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ کا وصال بھی ہوا۔ اگر آخری بدھ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افاقہ ملا ہوتا تو یہ دن خوشی کا نہیں بلکہ بیماری کے آغاز کا دن ہوتا، کیونکہ مرض تو بعد میں شدت اختیار کر گیا تھا۔ لہٰذا اس بنیاد پر اس دن کو خوشی کا دن قرار دینا سراسر غلط فہمی ہے۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ اس دن کو نیک شگون کے طور پر مانتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں تو باقاعدہ پکوان بنائے جاتے ہیں، دریا یا نہر میں نہانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ بعض مقامات پر میلوں ٹھیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور دعائیں، منتیں اور چراغ جلانے جیسے افعال انجام دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان سب باتوں کو دین کی نظر سے دیکھیں تو ہمیں کہیں بھی ان کی اجازت یا فضیلت کا ذکر نہیں ملتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی جو اس میں سے نہیں، وہ مردود ہے۔ یہ حدیث ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم کسی بھی رسم یا تہوار کو اپنانے سے پہلے یہ سوچیں کہ آیا یہ دین کا حصہ ہے یا نہیں۔ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام یا تابعین کے دور میں موجود نہ تھا تو آج ہم کس بنیاد پر اسے دین میں شامل کر سکتے ہیں؟ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ ہمارے دین میں وہی دن اہم ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول نے خاص قرار دیا ہو، جیسے جمعہ کا دن، عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ، عاشوراء، شب قدر، عرفہ کا دن وغیرہ۔ ان دنوں کے بارے میں واضح احادیث موجود ہیں۔ ان میں عبادات، دعائیں اور نیک اعمال کی ترغیب دی گئی ہے، مگر سفر کے آخری بدھ کے بارے میں کوئی ایسی بات موجود نہیں، نہ قرآن میں نہ احادیث میں۔ یہ جو رسم ہے یہ دراصل غیر اسلامی تہذیبوں سے متاثر ہو کر ہمارے معاشرے میں داخل ہوئی۔ برِ صغیر میں ہندوؤں، پارسیوں اور دیگر قوموں کے ساتھ میل جول کے نتیجے میں مسلمانوں نے بھی کچھ ایسی باتیں اپنائیں جو دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں۔ سفر کے آخری بدھ بھی انہی رسومات میں سے ایک ہے۔ اصل میں یہ ایک ثقافتی رسم ہے، دینی عمل نہیں، اور جب کسی ثقافتی رسم کو دینی رنگ دیا جائے تو وہ بدعت بن جاتی ہے۔ بدعت کا مطلب ہے دین میں نئی بات شامل کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ میری نیت تو اچھی ہے، میں تو صرف خوشی منا رہا ہوں، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ دین میں عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ نیت خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسری یہ کہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر نیت اچھی ہے مگر عمل سنت کے خلاف ہے
تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دین کو کس بنیاد پر اپناتے ہیں۔ کیا ہم معاشرے کی باتوں پر عمل کریں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ترجیح دیں گے؟ اگر ہم واقعی مسلمان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے مطابق ہو، تو ہمیں ہر اس کام سے بچنا ہوگا جو دین میں داخل نہیں کیا گیا، چاہے وہ کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو یا کتنے ہی لوگ اسے کیوں نہ مانتے ہوں۔ ہمیں اپنے گھر والوں، بچوں اور دوستوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کرنا چاہیے۔ انہیں پیار اور حکمت کے ساتھ سمجھانا چاہیے کہ دین رسم و رواج پر نہیں، وحی پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر ہم دین کی اصل روح کو سمجھ لیں تو ہم ان سب بدعت سے بچ سکتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمیں اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنا ہے تو ہمیں ہر اس رسم سے اجتناب کرنا ہوگا جو دین کا حصہ نہیں۔ دین آسان ہے، خالص ہے، مکمل ہے۔ اس میں کسی چیز کی کمی نہیں کہ ہمیں نئی باتیں گھڑنے کی ضرورت پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔